ہاں جی، اس سے پہلے کہ ہم آج کا یوٹیوب کا آغاز کریں، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، کیا آپ کسی ناصر مٹھو نامی شخص کو جانتے ہیں؟ یقین مانیے کہ میں بھی کل تک نہیں جانتا تھا، اور لیکن کل کے بعد ایسا کیا ہوا کہ سارے پاکستان کو یہ نام سوشل میڈیا کے تھرو یاد ہو گیا ہے، ہر شخص اسی نام کی بات کر رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوئی کہ ایک ٹی وی پروگرام میں یہ نام ڈسکس ہوا۔ اس پروگرام کا بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، یہ پروگرام پبلک ٹی وی پہ ہوا۔ ایک نوجوان اینکر صحافی ہیں عدنان حیدر، وہ اس پروگرام کو کنڈکٹ کر رہے تھے، اور جہاں اور بہت سارے اس پروگرام میں 3 گیسٹ موجود تھے، ایک گیسٹ جو ہیں وہ اینکر عمران خان بھی تھے، اور انہوں نے کچھ اپنی پتنگ بازی کے قصے بتانا شروع کیے، اور بعد میں ایک کیوریوسٹی کریٹ کی کہ کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں جو DHA لاہور میں جس کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، ہر سودے میں ہر گھپلے میں وہ شخص ہوتا ہے۔ تو اینکر نے بڑا نیچرل، اور اس میں کریڈٹ دینا چاہیے اینکر کو، اینکر نے کہا جی کہ پھر آپ ہمیں اس شخص کا نام بتائیں۔ تو گفتگو میں جو تجزیہ کار بنے ہوئے تھے اینکر عمران خان، انہوں نے نام بتا دیا کہ یہ شخص ہیں ناصر مٹھو، ان کا نام ہے، اور ان کا تعلق جنرل باجوہ سے جوڑا جاتا ہے، اور یہ ان کے سمدھی کہلاتے ہیں۔ اب یہ اس پروگرام کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ اینکر نے جب یہ نام سنا تو اس کے بعد وہ کچھ خاموش ہوئے، لیکن اس کے باوجود درمیان میں یہ گفتگو چلتی رہی کہ اس طرح کی خبریں اگر ہوئیں تو یہ چینل بند ہو جائے گا اور یہ سب کچھ ہوگا۔ تو چینل تو بند نہیں ہوا، اور سچی بات ہے کہ کسی پروگرام میں اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ ناصر مٹھو کون ہے اور وہ بڑا کرپٹ آدمی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اس کے بعد اینکر کو نکالے جانے کی خبر آئی، عدنان حیدر صاحب کو نکال دیا گیا ان کی نوکری سے، جو کہ بڑی زیادتی ہے کیونکہ انہوں نے کسی طرح کے جرنلسٹک نام کی خلاف ورزی نہیں کی، اور اس کی وجہ سے یہ بڑی خبر بنی۔ اور پھر اس میں دیگر صحافی بھی، سینئر صحافی بھی آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ایک اینکر اگر کوئی خبر لینا چاہتا ہے اور اس نے جینون سوال کیا، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص بہت کرپٹ ہے، تو اینکر نے تو یہی کہنا ہے نا جی کہ اس کا نام بتائیں، اور تو اس نے تو کوئی غلطی نہیں کی، لیکن اس کے بعد اس اینکر کو نکالے جانے کی خبر آ گئی ہے۔ یہ گفتگو کیا ہوئی ہے ساری، میرے خیال میں بجائے اس پہ کہ میں اس پہ مزید تبصرہ کروں، یہ کلپ آپ کو دکھاتے ہیں، یہ 1 منٹ اور 45 سیکنڈ کا کلپ ہے، اور یہ کل کی سب سے بڑی سنسنی خیز خبر سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے۔ اس کو ذرا غور سے سنیے، اور اس میں وہی باتیں ہیں جو میں نے پہلے کہی ہوئی ہیں۔ اندرون شہر کا ایک پتنگ باز تھا بہت بڑا، جب ہم لوگ پتنگ بازی کرتے تھے نا تو اس کو ہم دیکھتے تھے، اور بلال گنج کے اندر اس کا کاروبار تھا۔ بعد میں ملک کی جو سب سے بڑی طاقتور شخصیت ہے ان کے ساتھ وہ سمدھی کا رشتہ بن گیا ان کا، اور لاہور کے DHA کے اندر ان سے پوچھے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں اتنا بھی اگر آپ کے ٹی وی پہ چینل چل جائے تو کافی ہے۔ نہیں سانوں نہیں پتا، وہ بیگ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کون، راجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کون، میں بھی پوچھ رہا ہوں کون، تسی میں کہہ رہا 5-7 نا اکٹھے دس دو نا سر، مینو بھی بچا لو تے چینل نو بھی بچا لو، ان یور ہینڈز۔ جو میں نے آپ کو ایک بندہ بتایا ہے نا، صرف اس بندے کو آپ چیک کر لیں کہ یہ کون بندہ ہے جس کے لاہور DHA کے اندر اتنی اپروچ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے ویسا کروا دیتا ہے۔ سر نام بتا ہر بڑے دیں، سودے کے اندر اس کا نام لیا جاتا ہے عمران بھائی اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نام بتا دیں، آپ نے کہا آپ نہیں پوچھو گے، میں کہہ رہا ہوں بتائیں، میرے میں حاضر ہے پلیٹ فارم، نام لے لیں، 2-3 اور بھی لے لیں۔ سیاستدان ہوتا تو میں نام لے لیتا، کوئی صحافی ہوتا میں نام لے لیتا۔ یہ اس کو آپ کے لوگ آرمی چیف کے ساتھ جوڑتے ہیں بھائی۔ اچھا قبضہ مافیا میں، چلو آپ کیا سننا چاہتے ہیں یار؟ آپ کا ٹھہر جائیں، ایک منٹ سارا ٹی وی بند کرانے ہیں پھر آج۔ اس سے پہلے والا جو آپ کا آرمی چیف تھا نا، اس کے بھائیوں نے کیا گل کھلائے ہیں DHA کے اندر، اور شہباز شریف نے ان کے ساتھ کس طرح کی ڈیلنگ کی تھی، وہ سب کو پتا ہے۔ اب صرف آپ پتا کر لیں کہ ناصر مٹھو نام کا آدمی کون ہے DHA میں، اور کس کا رشتہ دار ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اچھا تو ناصر مٹھو وہ اس کریکٹر کا نام ہے، شجرا چیک کرواتے ہیں سر اس کا۔ یار اتنے بولے نہ بنے یار، فار گاڈ سیک۔ عمران بھائی آپ فیلڈ صحافی ہیں، صحافی وہ ہوتا ہے جو بھولا ہو، سمجھدار کہاں صحافی ہوتا ہے سر؟ سمجھدار کو تو پتہ ہوتی ہے ہر بات، بھولا ہوگا تو انفارمیشن لے گا اور آگے ٹرانسفر کرے گا۔
क्लिप आपने देख लिया। अच्छा, उसके बाद सोशल मीडिया पर तो तूफान आ गया है, एंकर के साथ हमदर्दी में बहुत से लोग सामने आ गए। फिर नासिर मिट्ठू नामी किसी शख्स के जो है वो तस्वीर भी आना शुरू हो गई, फैमिली फंक्शंस के हवाले से उनकी तस्वीर शेयर होनी शुरू हो गई। और फिर ये भी लोग तो ज़ाहिर है बात करते हैं कि DHA लाहौर में इनके बगैर कोई ऐसी बात नहीं हो सकती, कोई सौदा नहीं हो सकता और सब कुछ इनके कंट्रोल में, इस तरह की बातें शुरू हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक एंकर को क्यों निकाल दिया गया। करप्शन का इल्ज़ाम किसी पर अगर आपने गलत भी लगाया है तो ये हमारी सोसाइटी में कोई अजीब बात नहीं है, इसलिए कि हम तो गुज़िश्ता 5 साल से देख रहे हैं कि कम से कम अल्फाज हम सियासतदानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, चोर, डाकू, करप्ट, कम से कम। इससे ज़्यादा जो अल्फाज होते हैं, अगर जज्बात ज़्यादा ही एंकरों की शिद्दत में आ जाएं तो फिर कभी उन्हें गद्दार कहा जाता है, कभी एंटी स्टेट कहा जाता है, और इससे भी बात बढ़ जाए, किसी को बिल्कुल ही साइडलाइन करना हो तो फिर उस पर कुफ्र का फतवा लग जाता है। तो ये तो बड़ी नॉर्मल सी बातें हैं। बेशक नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई सियासतदान हो, साद रफीक हो, खुर्शीद शाह हो, बेनज़ीर हो, भुट्टो हो, हम पहला काम ही यही करते हैं। तो फिर उसके बाद अगर एक शख्स का नाम आ गया तो उस पे किसी एंकर को नौकरी से निकलवाने की क्या ज़रूरत है। और एंकर तो इस तरह के काम करते ही रहते हैं इस सोसाइटी में, कोई नई बात नहीं है कि किसी पे करप्शन का इल्ज़ाम लग गया, सबूत बेशक नहीं है तो बाकियों के कौन से सबूत थे भाई। जिन सियासतदानों पे सारा दिन चांदमारी होती रहती है, उनके कभी किसी को सबूत मिले हैं? बस वो खबर आ जाती है तो फिर खबर चला दी जाती है, उसमें कोई सच झूठ हमारे यहाँ बड़ी शिद्दत से मिक्स हुआ है और एक ही तरह का बयानिया चलता है और मुसलसल लोगों के दिमागों में ठोंका जाता है। तो करप्शन का इल्ज़ाम, तो फिर क्या हुआ कि एक तजियाकार ने, और एंकर ने खुद भी बात नहीं की। अगर एंकर खुद ये बात करता ना तो चलो फिर भी हम कह सकते थे कि उसने कुछ लोगों को नाराज किया, उसकी नौकरी जानी चाहिए। एक तजियाकार आपके प्रोग्राम में एक गेस्ट आया है और गेस्ट जो बात करता है उसका वो जिम्मेदार होता है, प्रोग्राम नहीं जिम्मेदार होता, एंकर नहीं जिम्मेदार होता, और एंकर ने कोई ऐसी गलत बात नहीं की तो उसको निकालने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या ऐसी कोई इतनी बड़ी शख्सियत है कि जिनको बारे में आप बात नहीं कर सकते, जिन पे करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लग सकता, या अगर उन्होंने कोई करप्शन की है उसके बारे में हम बता नहीं सकते? एक और एंगल है, और इसमें कल सोशल मीडिया पर उस एंकर अदनान हैदर की साथ बहुत सारे लोग खड़े हुए और उन्होंने उसके लिए ट्वीट भी की और हौसला अफजाई भी की। लेकिन इस सारी बात में एक और एंगल भी है, वो ये है कि ये कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये खबर थी नहीं, इस खबर को बड़ा किया गया है, इसको इस तरह पेश किया गया है कि ये वायरल हो। अब दोबारा इब्तदाई उस क्लिप के ऊपर आते हैं कि अगर उस क्लिप में सिर्फ ये होता कि नासिर मिट्ठू नामी एक शख्स है और बड़ी करप्शन करता है, DHA में करप्शन करता है, किसी को याद भी नहीं रहना था कि कौन है नासिर मिट्ठू और ये वो, लेकिन एंकर को निकाल कर खबर बड़ी की गई है। दूसरी बात यह है कि ये मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल मीडिया पर सिर्फ उन्हीं लोगों को इजाज़त है आने की जिनको एक ख़ास तरफ से इजाज़त है, उसके अलावा मीडिया पे कोई अपीयर नहीं हो सकता। बिल्कुल ये बात क्लियर रखें। तो कुछ लोगों के रास्ते बंद हैं, कुछ लोगों को खुली इजाज़त है कि वो जो मर्जी करें, तो इसका मतलब है कि ये बात इजाज़त से कही गई है। तीसरी बात इसमें ये है कि अगर इस खबर को रुकवाना चाहते तो 1000 तरीके हैं। हमने माजी में देखा कि मौलाना फजलुर रहमान का इंटरव्यू रुकवा दिया गया, आसिम बाजवा की खबर नहीं आती, हालांकि वो इतना बड़ा स्कैंडल था। ब्रॉडशीट पे भी एक ख़ास तरह का एंगल आता है, असल एंगल नहीं आता। कुछ तजियाकारों को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है और जब चाहते हैं मीडिया का रिमोट कंट्रोल उठाते हैं और मीडिया से खबर गायब कर देते हैं। तो अगर ये खबर गायब करना चाहते तो बड़े आसान तरीके थे इसके पास। इसमें एक तरीका तो ये था कि आज मुझे नहीं पता कि ये प्रोग्राम लाइव था या रिकॉर्डेड, लेकिन चैनलों पर आजकल ज़्यादातर प्रोग्राम रिकॉर्डेड होते हैं
اور ریکارڈڈ پروگرام میں اگر کوئی ایسی چیز آ جائے تو ظاہر ہے ایک بورڈ آف ایڈیٹرز ہوتا ہے ہر چینل کا، وہ چاہے تو اس کو ایڈٹ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ایڈیٹڈ پروگرام تھا تو جو ایڈیٹوریل بورڈ تھا اس نے اس پروگرام کو جانے کی اجازت دی تھی۔ فرض کیجئے کہ یہ پروگرام ایڈیٹڈ نہیں تھا، بالکل ممکن ہے کہ کبھی کبھار اینکر کر بھی لیتے ہیں لائیو شوز، اور زیادہ تر ویسے نہیں کرتے۔ اگر لائیو شو تھا تب بھی ہر چینل کی پیمرا کی طرف سے ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک ڈیلے کا بٹن ان کے پاس ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کسی کے منہ سے گالی نکل جائے، کوئی فحش جملہ نکل جائے، کوئی غلط سٹیٹمنٹ نکل جائے، تو چینلوں کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس جگہ ڈیلے ڈال دیتے ہیں، 45 سیکنڈ، 50 سیکنڈ، 1 منٹ یا جتنا مرضی چاہیں۔ تو اگر آپ خبر نہیں نکلنے دینا چاہ رہے تو یہ ڈیلے والی ٹیکٹکس بھی اپنائی جا سکتی تھی، لیکن یہ بھی نہیں اپنائی گئی۔ پھر اس کے بعد اگر کسی چینل کی طرف سے اس طرح کی خبر آ جائے تو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی بہتر خبر کرنے کی کوشش کرتا تھا، ٹھک کر کے پیمرا کا نوٹس اس چینل کو آتا تھا۔ اگر یہ خبر درست ہے اور میرے پاس اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، میں بالکل وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ صاحب کون ہے، ناصر مٹھو، انہوں نے کرپشن کی ہے یا نہیں کی، یہ تو ثبوت دیکھ کے ہی پتہ چل سکتا ہے نا۔ لیکن جو ہے پیمرا کا کوئی نوٹس نہیں آیا۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اینکر کو نکالنے سے تو بات نہیں بنتی، اس کے علاوہ بھی اینگل ہیں۔ تو بعض اوقات ایک طبقے کا یہ خیال ہے کہ یہ خبر تھی نہیں، اس خبر کو پبلسائز کیا گیا ہے، پرموٹ کیا گیا ہے، ایک سوچے سمجھے طریقے سے وائرل کیا گیا ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ جو جنرل باجوہ کی شخصیت کے بارے میں اور ان کی حیثیت کو ڈیمیج کرنے کے لیے اس طرح کرے، اس بارے میں کچھ صحیح طریقے سے کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ آپ ناصر مٹھو نامی کسی شخص کو جانتے ہیں، تو آپ میں سے زیادہ تر نہیں جانتے، تو یقین مانیے میں بھی انہیں نہیں جانتا۔ میں نے جو کچھ سوشل میڈیا پر یا اس پروگرام کے حوالے سے سنا وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور میرے خیال میں چاہے وہ سیاستدان ہوں یا جرنیل ہوں، جو بھی ہوں، کسی بھی شخص پر بلا وجہ کرپشن کے الزامات نہیں لگا دینے چاہیے جب تک کہ آپ کے پاس کرپشن کا باقاعدہ ثبوت نہ ہو۔